فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام دین خدا ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے ہے. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے جناب ابو طالب کے وہ واقعات بیان کیے تھے کہ کس طریقے سے مکے میں حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی. جب محمد مکے میں یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت ابو طالب تھے اور ابو طالب کا اثر تھا جو محمد کی جان کی حفاظت کر رہا تھا. اور عزیزان محترم، مکے میں ابو طالب کھڑے تھے، مدینے میں علی کھڑے تھے، اور علی ہر معرکے میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، علی ہر معرکے میں رسول اللہ کی مدد کر رہے تھے، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ خیبر ہو. ہر جگہ علی ابن ابی طالب سینہ سپر کھڑے تھے. ہر جگہ میرا مولا نصرت اسلام کر رہا تھا اور حفاظت رسول کر رہا تھا. کل گفتگو یہاں پر آ کے نامکمل رہ گئی تھی کہ میدان احد میں علی ابن ابی طالب نے کس طریقے سے رسول کی جان کی حفاظت کی. پورا لشکر میدان احد سے راہ فرار اختیار کر چکا تھا. محمد زخمی تھے اور وہ ایک ہی شخصیت تھی، ایک ہی ذات تھی جس نے رسول کی جان کی حفاظت بھی کی اور اسلام کی حفاظت بھی کی. یعنی رسول اسلام کی بھی حفاظت کی اور اسلام کی بھی مدد کی. وہ ایک علی ابن ابی طالب کی ذات تھی اور وہ علی ابن ابی طالب تھے جو ہر منزل پر کھڑے ہوئے تھے. اور علی کا عالم یہ تھا کہ کبھی میمنے کی طرف جا کے تلوار چلاتے تھے، کبھی میسرے کی طرف جا کے تلوار چلاتے تھے، کبھی قلب لشکر میں تلوار چلاتے تھے، کبھی تلوار چلاتے ہوئے محمد کے قریب آ جاتے تھے. اور یہاں تک کہ میدان احد میں اب جو علی نے قیامت کی تلوار چلائی، کیونکہ یہ دیسی تلوار نہیں تھی، یہ ذوالفقار تھی جو آ چکی تھی. اور ید اللہ کے ہاتھ میں جب سیف اللہ آ گئی تو اب دشمن کے پیر اکھڑنے لگے اور لڑائی کا نقشہ ایک مرتبہ پھر بدلا اور ابو سفیان وہاں سے پھر بھاگا. اور وہ جو سازش تھی قتل محمد کی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، وہ سازش
تو جنگ خندق ہوئی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. اور یہاں عالم یہ ہے کہ امر آتا ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 1000 آدمیوں کے برابر اس کی شجاعت ہے, اس کی طاقت ہے. امر اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ چل کے محمد کا سر کاٹا جائے اور محمد علی کو قتل کیا جائے, اسلام کو ختم کیا جائے. تو ادھر عالم یہ ہے کہ جہاں اسلامی خیمے لگے ہوئے تھے رسول اللہ کے, ان خیموں کے چاروں طرف ایک خندق کھودی, ایک خندق کھودی گئی تاکہ دشمن اس خندق کو پار نہ کرنے پائے اور دشمن یہاں سے ہٹائے, وہ یہاں سے حملہ نہ کرے. خندق کھودتی رہی, صحابہ کرام بھی کھودتے رہے, رسول اللہ نے بھی خندق کھودی. جب لڑائی کا سویرا ہوا تو عمر ابن عبد ود اس خندق کو معائنہ کر رہا, دیکھ رہا. اس نے ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ یہاں سے خندق صحیح سے نہیں کھودی. اس نے وہاں سے جس کی چھلانگ لگائی اور ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے رسول کے خیمے تک کے پہنچ گیا اور رسول کے خیمے میں نیزہ چبو کے کہنے لگا کہ مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت؟ پہچانے زمانہ, مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت؟ مجھے قتل کرو گے تو غازی کہلاؤ گے, میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو شہید کہلاؤ گے. دونوں عالم میں جنت تمہاری, چاہے قتل کرو چاہے میرے ہاتھوں قتل ہو. تو رسول کے خیمے میں نیزہ چبو رہا ہے اور نیزہ چبو کے اسلامی عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہے. رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ سب بیٹھے رہے. تاریخ کہتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے, وہی کھڑا ہوا جو دعوت ذی العشیرہ میں کھڑا ہوا تھا, وہی کھڑا ہوا جس نے دعوت ذی العشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا. اس نے کہا نا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں. کہا نہیں یا علی تم بیٹھ جاؤ. پھر کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ پھر علی کھڑے ہوئے. کہا یا علی بیٹھ جاؤ. پھر کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ پھر علی کھڑے ہوئے. کہا یا علی بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں کھڑا ہوا. رسول نے پورے لشکر کو دیکھا. یا رسول اللہ, پہلے ہی مرحلے میں علی کو بھیج دیتے. کہا بھیج تو دیتے پہلے ہی مرحلے میں, مگر سب کہتے وہ تو علی چلے گئے تھے ورنہ ہم زیر کر دیتے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سب مل کے اس سے بہتر ایک سلوات بھیجے محمد والے. تو رسول نے کہا کہ آج کل ایمان, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جیسے ہی علی کھڑے ہوئے ویسے ہی ادھر بے چینی ہونے لگی. یا رسول اللہ, یہ اتنا
اتنا بڑا شجاع و بہادر ہے کہ ہمارا اس کا ایک جنگ میں ساتھ ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے رشتے ہیں آپ کے، پرانے رشتے ہیں آپ کے۔ کہا یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا شجاع و بہادر ہے کہ ہمارا اس کا ایک ساتھ ہوا تھا جنگ میں، اور اس کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی تھی، جب ڈھال چھوٹ گئی تھی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا، یعنی اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا، اور اتنی دیر تک اٹھائے رہا کہ جتنی دیر تلوار چلاتا رہا اتنی دیر اونٹنی کے بچے کو اٹھائے رہا۔ تو شاید یہ بات شیر خدا کو کھل گئی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ شاید یہ بات شیر خدا کو کھل گئی، بیٹھے رسول کے خیمے میں ہے، باتیں کلے کفر کی کر رہے ہیں، بیٹھے ادھر ہیں، حمایت ادھر کی کر رہے ہیں، یہ بات شیر خدا کو کھل گئی کہ کہا آج ہے جواب کل لے لینا۔ جب کلے کفر کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹتی ہے تو اونٹنی کے بچے کو اٹھاتا ہے، جب کلے ایمان ڈھال چھوڑتا ہے تو باب خیبر کو اٹھاتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ علی میدان میں اور آنے کے بعد قیامت کی تلوار چلائی۔ کلے کفر تھا نا، جتنے بار یاد تھے علی کو میں کر رہا تھا، ہر بار علی پہ کر رہا تھا، علی اس کا ہر بار روک رہے تھے، یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے جب مولا کائنات اس کے سینے پر بیٹھے اس کو کنٹرول میں کر لیا اور اس نے بدتمیزی کی تو مولا کائنات سینے سے اتر آئے اور کہنے لگے، یہ رسول سے علی کی شکایتیں کرنے لگے۔ کام ہی کیا تھا سوائے شکایت کرنے کے علی کے؟ یا رسول اللہ دیکھیے کہ علی نے کیسے دشمن کو کنٹرول کر کے چھوڑ دیا۔ کہا جب علی آئے تو انہی سے پوچھ لینا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب علی آئے تو انہی سے پوچھ لینا۔ اور عالم یہ ہے کہ تلوار چل رہی ہے قیامت کی اور علی ہر بار روک رہے ہیں، کلے کفر ہے نا۔ علی نے کہا کہ اب میرا وار سنبھال، اس لیے کہ وہ علی کو وار پر وار کر رہا ہے، علی وار روک رہے ہیں۔ علی دشمن پر کہہ کے وار کرتے تھے، علی نے کہا کہ اب میرا وار سنبھال، جیسے ہی کہا میرا وار سنبھال، وہ ایکٹیو ہوا سنبھالنے کے لیے۔ وار میں اتنی صفائی تھی کہ وہی کے اوپر عمر کا سر کٹ گیا، وہی پر سر کٹ گیا۔ دوسرا وار نہیں کرتے تھے میرے مولا، اس لیے کہ دوسرا ہوتا ہے پہلے کے عیب کو دور کرنے کے واسطے، پہلے ہی وار میں اس کا قصہ تمام کیا۔ اور جیسے ہی سر کاٹا تو بائیں ہاتھ سے اس کا سر اٹھایا اور سینہ تانے ہوئے چل رہے ہیں، علی سر اٹھائے ہوئے رسول کی خدمت میں کہ رسول کے قدموں میں جا کے اس سر کو ڈال دے کہ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے گستاخ جس نے ابھی آپ سے گستاخی کی تھی۔ اس نے پہلے مجمع کرنے لگا کہ یا رسول اللہ دیکھیے علی کتنا اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ رسول مسکرائے، کہا کہ علی کی یہ ادا خدا کو پسند ہے۔ سلوات بھیجے محمد والے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، لوگوں کے بالکل حال فل ہو گیا ہے اور بعد میں آنے والوں کو تو عزیزان محترم یہ ہے علی جنگ خندق میں قیامت کی تلوار چلا رہے ہیں۔ اور ہم نے جب انہی علی کو جبل میں دیکھا، کیونکہ آج گفتگو کا کسی اور منزل تک لے کے آنا،
جنگ جبل ہو رہی ہے، قیامت کی تلوار چل رہی ہے، رن پڑا ہوا ہے۔ مولا کائنات گھر سے حجرے سے باہر نکلے، خیمے سے پردہ ہٹایا، باہر نکلے تو شان سے نکلے کہ اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو لیے اور محمد حنفیہ کو تعلیم جنگ دینے لگے کہ میرے لال، میں چاہتا ہوں کہ آج تم تلوار چلاؤ۔ سنو، اپنی نگاہ لشکر کے آخری سب پلے جا کے ٹھہرانا، جبڑے کو جبڑے پر مضبوطی سے جمائے رہنا، قیامت کی تلوار چلانا۔ محمد حنفیہ کو تعلیم جنگ دے رہے ہیں علی، محمد حنفیہ تعلیم جنگ سن رہے ہیں جو علی کہہ رہے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار بے نیام کی، آگے بڑھے، تیروں کی بارش تیز ہوئی، محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکے، علی نے گھوڑے کو ایل دی، آگے بڑھے، محمد حنفیہ کے پشت پر ہاتھ رکھا، کہا تقدم یا بنیہ، میرے لال آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، محمد حنفیہ کے بڑھے ہوئے قدم رکے، دروازہ خیمہ پر حسن ابن علی بھی کھڑے ہوئے، یہ لڑائی دیکھ رہے تھے کہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے، تلوار بے نیام کی، تیروں کی بارش تیز ہوئی، حسن ابن علی کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، حسن ابن علی کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیر پانی کی طرح آنے لگے، امام حسن ایسے تلوار چلانے لگے جیسے کوئی ماہر تیراک بیچ سمندر میں لہروں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھتا تھا۔ عزیزان محترم، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی اس لیے حسن نے سلو کر لی، اور امام حسین کے بازوؤں میں طاقت تھی اس لیے امام حسین نے تلوار چلائی، تو سنے وہ لوگ کہ جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے، حسن ابن علی نے دیکھا کہ وقت سلو تھا تو اس لیے سلو کر لی، حسین نے کربلا میں دیکھا وقت جہاد تھا اس لیے جہاد کر دی۔ اور عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ قیامت کی تلوار چل رہی ہے، امام حسن تلوار چلا، یہاں تک کہ اس ناکے کے قریب پہنچے۔ بھائی میں جب موڑ پہ آ گیا، توجہ خاص چاہتا ہوں آپ کی، اس ناکے کے قریب پہنچے جس پر ام المومنین سوار تھی، ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی اس ناکے پر، اکیلا تو ناکہ تھا نہیں، اس کے گرد ایک سپاہیوں کا حلقہ تھا، ایک فوج کا حلقہ تھا جو اس ناکے کو اپنے پروٹیکشن میں لے کے چل رہا تھا۔ امام حسن تلوار چلاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور اس گھیرے کو، اس سرکل کو توڑنا شروع کیا۔ تلوار چل رہی ہے، ہائے ہائے بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ تلوار چل رہی ہے قیامت کی، اور امام حسن علیہ السلام اس سرکل کو کاٹ رہے ہیں، جو ناکے کے گرد سرکل گھیرا بنا ہوا ام المومنین کو گھیرے میں چل رہا تھا۔ اس سرکل کو توڑا، گھیرے کو توڑنے کے بعد اب عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ آگے بڑھے، اس ناکے کے پیر کاٹے جس پر ام المومنین سوار تھی۔ جیسے ہی ناکے کے پیر کٹنے لگے، ایک نوجوان کو بھی امام حسن علیہ السلام ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے، ایک نوجوان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے، جیسے اماری اوپر سے نیچے آنے لگی، کہا کہ جاؤ جا کے سنبھالو ان معظمہ کو۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا کہ جاؤ جا کے سنبھالو، اس لیے کہ اب ناکے کے پیر کٹ گئے ہیں، وہ ہماری نیچے آ رہی ہے۔
اب کام انہی کا ہے جن کو امام حسن نے بھیجا تھا. جیسے ہی وہ اماری کے قریب آئے اور معظمہ کو سنبھالنے لگے تو وہ چیخنے لگی کہ غیر مرد کو ہماری اماری میں بھیج دیا. تو امام حسن علیہ السلام محمد ابن ابی بکر کو ساتھ لے کے گئے تھے. ہائے ہائے, محمد ابن ابی بکر کو لے کے گئے تھے جو ان معظمہ کے ام المومنین کے بھائی تھے. انہوں نے چہرے سے جالی ہٹائی, کہا کہ ہم غیر مرد نہیں بلکہ تمہارے بھائی ہیں. امام حسن کی تلوار نے جمل کو فتح کیا اور جب جمل فتح ہوئی, جب جمل فتح ہوئی تب پورا لشکر علی کو ٹوٹا مبارکباد کے لیے. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پہلے علی کو مبارکباد دیں. لشکر بڑھ رہا ہے علی کو مبارکباد دینے کے لیے, اس لیے کہ دشمن کے لشکر کے پیر اٹھا چکے ہیں, جمل کے پیر پائے کیے جا چکے ہیں, لڑائی ہاری جا چکی ہے. فتح علی ابن ابی طالب کے لشکر کو ملی ہے. اب عالم یہ ہے کہ علی کے دائیں جانب حسن ابن علی کھڑے, بائیں جانب جناب محمد حنفیہ کھڑے ہیں. یہ محمد حنفیہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ مولا علی کے بیٹے ہیں, امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی کمزور شخص تھے محمد حنفیہ. محمد حنفیہ معصوم اماموں کے بھائی تھے اور معصوم علی کے بیٹے تھے. جانتے ہیں کہ کل زمانہ ہمارے بھائی حسن کے بازوؤں پر انگلی اٹھائے گا, لہذا آج ہمارے تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے, آج حسن ابن علی کے تلوار چلانے کا وقت ہے. اور محمد حنفیہ وہ تھے کہ مولا کائنات کی ذرا کچھ بڑی بن گئی تھی. محمد کو بلایا, محمد یہ میری ذرا کچھ لوہار میں بڑی کر دیجیے, جاؤ اس کو لوہار کے یہاں سے کٹوا دو. دو زانو طے کر کے علی کے سامنے بیٹھ گئے تھے, دو زانو طے کر کے علی کے سامنے بیٹھ گئے تھے. علی کے چہرے کو دیکھا, ذرا کو زانو پر رکھا اور اس طریقے سے ذرا کو چھوٹا کر دیا جیسے کاغذ کو پھاڑ دیا جاتا, جیسے کاغذ کو پھاڑ دیا جاتا ہے ایسے ذرا کو چھوٹا کر دیا. تو یہ تھی محمد حنفیہ کی شجاعت. بائیں جانب محمد حنفیہ کھڑے, دائیں جانب حسن ابن علی کھڑے. لشکر مبارکباد دے رہا, یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو. علی مبارکباد قبول کر رہے ہیں. محمد حنفیہ ماتھے سے پسینہ پہنچ رہے, ماتھے سے پسینہ پہنچ رہے ہیں. علی نے سر اٹھایا, بیٹے محمد کو دیکھا, دائیں جانب حسن ابن علی کو دیکھا, کہا محمد کیا بات ہے, یہ ماتھے کا پسینہ کہے گا, یہ شرمندگی کہے گی, کیا تم اس بات سے گھبرا رہے ہو کہ جو کام تم نہ کر سکے وہ حسن نے کر دکھایا؟ تو سنو میرے لال, مقابلہ دو برابر کی طاقتوں میں ہوتا ہے. تم علی کے بیٹے ہو, حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے. سلوات بھیج دے محمد والے. تم علی کے بیٹے ہو, حسن رسول اللہ کا بیٹا. تو یہ تھی امام حسن کی شجاعت اور یہ تھی امام حسن علیہ السلام کے بازوؤں کی طاقت. بھائی جلدی جلدی ایک واقعہ سن لیجئے خالی اسی جنگ جمل کا, جب بات میں بات آ گئی, اس لیے کہ پتہ نہیں آگے موقع ملے نہ ملے, وقت ملے نہ ملے یہ واقعہ دہرانے کا, لہذا یہ واقعہ سن لیجئے. کہ عالم یہ ہے کہ ام المومنین کو مدینے جائیں, کیسے جائیں ام المومنین؟ علی ابن ابی طالب نے ایک لشکر مرتب کیا, لوہے میں غار, لوہے کا
کے کرتے، لوہے کی جالیاں، لوہے کے دستانے، پورا جسم لوہے میں ڈوبا ہوا، اور اس لشکر کو انسٹرکشن دیے کہ تم ام المومنین کو بحفاظت مدینے میں گھر تک پہنچا کے آؤ۔ میرے چھوٹے بھائی سنیں، علی کے لشکر میں سوڈانی عورتیں بھی علی لائے تھے اس لڑائی میں۔ اس لڑائی میں علی سوڈانی عورتیں بھی لے کے آئے تھے جو لوہے میں غرق تھی۔ علی نے ام المومنین کو مدینے بھیجا اور لشکر کو انسٹرکشن دیا کہ فوراً چھوڑ کے نہ آنا، تم مدینہ میں رکے رہنا، تم قیام کرنا بند۔ جب ام المومنین مدینے پہنچی تو انہی نے مدینے میں گریا شروع کیا۔ پہنچتے ہی مدینے میں واویلا مچانا شروع کی۔ مدینے والے ام المومنین کے پاس آئے، اتنا بڑا لشکر لے کے گئی تھی، اب آئے تو یہ رو رہی ہیں، کچھ بولتی نہیں، رو رہی ہیں۔ پوچھنا شروع کیا عورتوں نے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں امی جان؟ تو کہا کہ علی نے اتنا بڑا ظلم کیا، غیر مردوں کے ہاتھ مجھے مدینے بھجوا دیا، غیر مردوں کے ساتھ مجھے مدینے بھجوا دیا۔ اب مسجد النبی میں مجمع جمع ہونے لگا، علی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، علی کو حرم رسول کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور غیر مردوں کے ساتھ میں ام المومنین کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کہ جب یہ مدینے میں پروپیگنڈا پروان چڑھنے لگا تو ایک مرتبہ وہ لشکر جس کے ساتھ علی نے ام المومنین کو بھیجا تھا، اس لشکر میں حرکت ہوئی اور وہ لشکر ایکٹیو ہوا اور ام المومنین کے گھر کا دروازہ کھولا، اپنے جسم سے اسلحوں کو اتارا، نقابوں کو نوچا، کہا ام المومنین ہم آپ کے بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں۔ ام المومنین ہم آپ کے بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ام المومنین سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لشکر آپ علی کے خلاف جبل میں لے گئی تھی وہ مردوں کا تھا کہ عورتوں کا تھا؟ تو عزیزان محترم، یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت اور امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں کی طاقت۔ کہ عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، حسن کے بازوؤں کی طاقت، کہ پوری جنگ جمل کو امام حسن علیہ السلام نے فتح کیا۔ خالی اپنے بازوؤں کی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جمل میں تلوار چلا کے امام حسن علیہ السلام نے رسول اللہ کی شجاعت کا بھی مظاہرہ کیا کہ اگر رسول تلوار چلاتے تو ایسے ہی چلاتے جیسے حسن ابن علی چلاتے۔ کیونکہ علی نے کہا تھا کہ تم علی کا بیٹا ہو، حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم سب جمع ہیں حسن ابن علی کے لال قاسم کا ماتم کرنے پر۔ آج قاسم ابن حسن کا ماتم ہے، آج مہندی اٹھے گی۔ اللہ اللہ، قاسم کون قاسم؟ جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو قاسم ابن حسن کو بلایا، بازو پر تعویذ باندھا اور قاسم سے کہا کہ میرے لال اگر کوئی سخت وقت پڑے تو بازو سے تعویذ کھول جائے۔ چچا نے اس محبت سے قاسم کو پالا کہ قاسم کو احساس ہی نہ ہوا کہ کبھی کوئی سخت وقت پڑا میرے اوپر۔ مگر جب حسین شب عاشور فرشتے شہداء سنا رہے تھے تو
تو اس میں جب قاسم کا نام نہیں لیا تو یہ شہزادہ کھڑا ہو کے کہنے لگا چچا کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا قاسم تمہارا بھی نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا قاسم کھڑے ہوئے، چچا کیا آدھا خیمے میں آ جائیں گے؟ آئے آئے چچا کیا آدھا خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، ہم علی اصغر کو لے کے مقتل میں جائیں گے۔ اللہ اللہ، کربلا میں بازار شہادت گرم ہوا، عاشورے کا سویرا آیا، دوستوں نے قربانیاں دی، عزیزوں نے قربانیاں دی، دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ قاسم بار بار ہاتھ جوڑتے ہیں، چچا مرنے کی اجازت دے۔ کہا قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہو، تم میرے حسن کی نشانی ہو، کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دے؟ قاسم خیمے کے گوشے میں آئے، بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا، بابا نے کہا تھا اگر سخت وقت پڑے تو تعویذ کو کھول لینا۔ بازو سے تعویذ کھولا، جب تعویذ کھولا لکھا تھا اے میرے نور نظر قاسم کربلا میں حسن نہیں ہوگا، حسین پر سے اپنی جان قربان کر دینا۔ باپ کی تحریر کو دیکھا، چوما، سر میں رکھا، آنکھوں سے لگایا، حسین کے پاس آئے، کہا کہ چچا بابا کا وصیت نامہ لے کے آیا ہوں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا، قاسم کو سینے سے لگایا۔ حسین اتنی دور روئے کہ حسین کو غش آ گیا۔ کہا عباس آؤ، میرا قاسم جا رہا ہے۔ عباس عباس آئے، عباس نے قاسم کو رہوار پر سوار کیا۔ قاسم کے سائز کی ذرا نہیں مل رہی تھی، ایک ریشمی کرتا پہنایا، اور جب جانے لگے تو حسین نے آواز دے کے بلایا اور اس کا گلیبان چاک کر دیا۔ یہ مولا گلیبان کو چاک کر دیا، کہا کہ پوتا جب دادا کے سامنے جائے تو فریادی بنا ہوا۔ قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، ارزخ شامی کو اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ حسین و عباس مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ داد شجاعت دے رہے تھے کہ ظالم ایک نیزہ لے کے قاسم کے پیچھے پیچھے چلا، ایک نیزہ لے کے قاسم کے پیچھے پیچھے چلا اور قاسم کے پشت پر وہی حملہ کیا جو میدان احد میں جناب حمزہ پر ہوا تھا، جو جنگ احد میں جناب حمزہ پر ہوا تھا۔ یہ ظالم نے پشت سے وار کیا، نیزہ قاسم کے لگا، اور عالم یہ ہے کہ گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی چچا میری خبر لیجئے۔ حسین نے کہا عباس تم میدانے بجاؤ، علی اکبر تم میسرے بجاؤ۔ قاسم آواز دے رہے ہیں، حسین قلب لشکر پر گئے، بنی ہاشم کے تینوں شیروں نے حملہ کیا۔ اب فوجیں بھاگنے لگی، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ آواز دے رہے یا مادرکنی، یا مادرکنی، قاسم کا جسم پامال ہو رہا ہے۔ آواز دے رہے چچا مدد کیجئے۔ حسین پہنچے، اب جو پہنچے تو دیکھا کیا قاسم دنیا سے جا چکے تھے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے الگ الگ پڑے تھے۔ حسین نے رخسارے پر رخسارہ رکھا، اے قاسم یہ چچا بہت شرمندہ ہے، تم نے مدد کے لیے پکارا۔ حسین اس وقت پہنچے جب تمہارا جسم گھوڑے کی ٹانگوں سے زخمی ہو چکا تھا، ٹکڑے